امام تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بس ایک آخر میں ایک ابدال کا واقعہ آپ کی خدمت میں کہ ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بہت توسل کیا، سب دروازے کھٹکھٹائے، سب زیارتیں کر لی، آخر میں بہرحال وقت کے امام سے متصل ہوا۔ بہرحال اسے پیغام دیا گیا فلانے شہر میں جاؤ، فلانی جگہ فلانی دکان ہے، اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کرے۔ یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا غالباً تبریز کا واقعہ ہے یا شیراز کا، یہ وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے پوچھا، دیکھا چھوٹی سی دکان ہے جو تولائیاں سیتا ہے، یہ جو آپ لحاف وغیرہ اس کو سیتا ہے، چھوٹی سی دکان۔ یہ پہنچا، یہ جیسے ہی آیا اس نے اس کے نام سے پکارا اس کو اور کہا کہ جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ کہہ رہا کیا مطلب؟ کہہ رہا یہ مشکل تھی نا، ہو گئی، جاؤ۔ اس نے بولا میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر تو رکوں، اگر آپ اجازت دیں۔ میں کہا رک جاؤ۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص اتنا سادہ کیا ہے اس میں کہ امام نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے۔ کہا میں نے رات گزاری، اس میں دیکھو میرا دسترخوان کوئی بہت بڑا، روٹی اور دہی کھاتا ہوں۔ کہا میں نے کھائی، میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا کبھی۔ پھر میں رات ہوئی تو میں نے کہا دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں، مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر، مجھے یہ بتاؤ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا بھائی چھوڑو تمہیں اس سے کیا، تمہارا کام ہو گیا تم جاؤ۔ کہہ رہا نہیں۔ کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا، مجھے یہ آپ راز بتائیں۔ تو کہتا ہے کہ بھارت میری یہی چھوٹی سی دکان، کہہ رہا ہے سامنے میرے اس ٹائم پہ جو حاکم تھا وہ غاصب تھا، ظالم تھا، اس کا کوئی افسر تھا، اس کا جو نگہبان تھا وہ ایک لڑکا، وہ آتا تھا میرے پاس، اس نے مجھے کچھ گندم دی تھی یا پیسے دیے تھے، کہا کہ میں اس ظالم حکمراں کے ایک ملازم کی نوکری کرتا ہوں، میں اس کی گھر کی گندم نہیں کھانا چاہتا، مجھے تم روٹی بنا دیا کرو، میں تمہارے پاس آؤں۔ کہا وہ کرتا رہا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ میں شاید کچھ دن نہ آ پاؤں، کچھ دن گزرے، وہ مریض ہو گیا، میں پریشان ہوا۔ میں جب گیا تو دیکھا اس کو مسجد میں پایا، مسجد میں بیمار تھا۔ اس نے بولا کہ بھرت تھوڑے دنوں بعد تمہارے پاس 2 لوگ آئیں گے، ان 2 کے ساتھ آ کر میرا غسل کفن کا انتظام کر دینا، میرا وقت قریب آ گیا۔ اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہا یہی ہوا، کچھ دنوں بعد 2 لوگ آئے جسے یہ نہیں جانتا تھا، اسے لے گئے، اس کا غسل کفن کا انتظام کیا۔ رات گزری، کہتا ہے ان 2 میں سے شخص میرے پاس آیا، کہا تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ کہا میں ان کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور ایک ایسی وادی میں آیا کہ اس سے پہلے میں نے وہ ہریالی، وہ نور نہیں، جبکہ میں یہیں کا رہنے والا تھا۔ جب وہاں گیا تو ایک کوئی بزرگ شخصیت، نورانی شخصیت ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس لڑکے کی نوکری تھی نا وہ اس کو دے دو۔ تو میں نے ایک دم کہا کہ مجھے وہ نوکری نہیں کرنی ہے وہ جو کرتا تھا۔ کہہ رہا نہیں، اس کی جو نوکری تھی وہ وقت کا امام اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اپنی نوکریاں بانٹتا ہے، اور عادی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عادی لوگ ہیں، کچھ لوگ 30 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 300، یہ نارمل لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو اس کا انتخاب، کہا مجھے امام نے انتخاب کیا اور وہ دن ہے، اور میں امام کی نوکری، یہ جو تمہارا کام تھا یہ بھی اسی نوکری کا حصہ تھا جسے میں نے انجام دیا۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا، نو میٹر آپ کوئی بھی ہو، امام آپ کا انتخاب امام نے کرنا ہے۔ اپنے اندر صلاحیت ایجاد کریں، انشاءاللہ امام جو ہے وہ ہم سب کا انتخاب کریں۔